بسم اللہ الرحمن۔ دو دعوے تھے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِي، یہ دو دعوے ہیں، شارح نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ پہلا کہ موجب علم ہے، دوسرا اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، بدیہی ہے۔ پہلا یہ موجب علم ہے، جاوید دھیان کرنا، یہ موجب علم ہے، یہ پہلا دعویٰ، پہلا مقام۔ دوسرا اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ علم ضروری ہے، علم بدیہی۔ بات سمجھے؟ اب ان دونوں مقامات پر اعتراض۔ پہلا کہ یہ موجب علم ہے، علم سے مراد ہے یقین، یہ موجب یقین ہے، وجہ ہے یہ موجب یقین ہے، وجہ ہے اس پر معترض کیا کر رہا ہے؟ معارضہ کر رہا ہے۔ تم نے کیا کہا کہ خبر متواتر موجب یقین ہے، پہلا معارضہ۔ غور کریں، خبر متواتر چند افراد کی خبروں کا نام ہے، بات پہ دھیان دینا۔ خبر متواتر چند افراد کی خبروں کا نام ہے، مثلا 100 فرد کر لو، 150 فرد کر لو، 50 فرد کر لو، اتنے لوگوں کی خبروں کا نام ہے کیا؟ خبر متواتر۔ غور کریں کہ ہر ایک کی خبر مفید ظن ہے، ہر ایک کی خبر مفید ظن ہے، وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنِّ، ظن کو ظن سے ملائیں تو وہ ظن ہی کا افادہ کرے گا، یقین کا افادہ نہیں کرتا۔ اب 100 ظن ملائے تو ظن ہی بنا، یقین نہیں بنا۔ آپ نے دعویٰ کیا کیا؟ آپ نے کہا وہ موجب للعلم، یعنی موجب للیقین۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلا معارضہ ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ موجب للعلم، موجب للیقین، اس سے معارضہ، پہلا معارضہ کہ خبر متواتر کیا ہے؟ خبر متواتر نام ہے چند لوگوں کی خبر کا، ہم ہر خبر کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کس چیز کا افادہ کر رہی ہے؟ یقین کا، ظن کا، ظن کا، اور ظن کو ظن سے ملائیں تو ظن ہی حاصل ہوتا ہے۔ ظن جمع ظن، یقین کیسے بن سکتا ہے؟ یقین نہیں بنتا۔ ظن سے ملتا ہے تو ظن کا افادہ ہوتا ہے، یقین کا افادہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھے؟ تو لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ کہ موجب یقین ہے یہ درست نہیں، پہلا اعتراض، یعنی یہ معارضہ ہے۔ دوسرا معارضہ، غور کریں کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا بھئی اتنے لوگوں کی خبر کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق عقل اس کو جائز قرار نہ دے، جن کے جھوٹ پر اتفاق کو عقل جائز قرار نہ دے۔ غور کریں کہ ہر ایک فرد کے جھوٹ کو عقل جائز کہتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے جھوٹ کو عقل جائز کہتی ہے، یعنی یہ 1000 بندے ہیں، ان میں سے ہر بندے کا جھوٹ جائز ہے، عقل جائز قرار دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو۔ ہر ایک کا بانفراد ہی عقل کے اس کے جھوٹ کو جائز قرار دیتی ہے۔ توجہ رکھیں، تواتر کیا ہے؟ انہی کی خبروں کو مجموعہ ہے نا، ان میں سے ہر ایک کا جھوٹ جائز تو مجموع کا جھوٹ جائز، مجموعے میں کوئی چوتھی چیز تو نہیں ملتی، یہی ہے۔ جب ہر ایک کا جھوٹ جائز، مجموع میں سے ہر فرد کا جھوٹ جائز، تو پھر مجموع کا جھوٹ جائز۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ ذہن میں رکھیں یہ دونوں معارضے ہیں، یہ دونوں معارضے ہیں۔ پہلے مقام پر، پہلا مقام تھا کہ موجب علم ہے، موجب یقین ہے، یہ دونوں کیا کیے؟ یہ معارضے کیے۔ بات آپ سمجھو؟ مانا کرو۔ پس اگر کہا جائے کل واحد کی خبر نہیں افادہ کرتی مگر ظن کا، اور ظن کو ظن کے ساتھ ملانا نہیں واجب کرتا یقین،
ٹھیک ہے. دوسرا اور بھی ہر ایک کے کذب کا جواز واجب کرتا ہے مجموع کے کذب کے جواز کو. کیونکہ وہ کیا مجموعہ نفس احاد ہے. وہ احاد ہی تو ہے, تیسری چیز تو نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اور چیز تو نہیں ملائی. چار کا مجموعہ, چار اکائیاں ہیں, اس کا جھوٹ جائز, اس کا جھوٹ جائز, اس کا جھوٹ جائز, اس کا جھوٹ جائز. جب ہر ایک کا جھوٹ جائز تو لہٰذا وہ ہر ایک کا بالانفراد ہی جھوٹ جائز, تو بالاجتماع بھی جھوٹ جائز. اعتراض سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھو, بات پہ توجہ کرو. جس نے معارضہ کیا اس کا معارضہ تب بنتا ہے جبکہ وہ ایجاب کلی کا دعویٰ کرے. توجہ ہے نہیں؟ اس کا معارضہ تب بنتا ہے جب وہ ایجاب کلی کا دعویٰ کرے. سمجھے بات کو؟ اگر وہ کہے نا بعض زن جو ہیں ان کو زن کے ساتھ ملایا جائے تو زن کا افادہ ہوتا ہے, تو بھئی یہ بعض ہمارے منافی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا بھی خبر متواتر مفید علم یقینی ہے. خبر متواتر مفید علم یقینی ہے, ہم نے یہ کہا. تم نے کہا بعض زن کے ساتھ ملے تو زن کا افادہ ہوتا ہے. یہ چیز معارضہ نہیں بنے گی, بات سمجھو. اصل میں جو جواب دیے اشارے نے, میں اس کی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. اس پر ایک اعتراض ہے, اس اعتراض کے قبل از وقت میں تمہیں جواب بتانا چاہ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ معارضہ تب بنے گا جب معارض کا دعویٰ ایجاب کلی کا ہو. کل ظن یضم الی ظن لا یوجب الا ظنا. کل ظن یضم الی ظن یا کل ظن ینضم الی ظن لا یوجب الا ظنا. ایجاب کلی. سمجھے بات کو؟ اسی طرح اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی ہر ایک کا جو کذب کا جواز ہے, جب کل واحد کا کذب جائز ہے تو مجموع کا کذب جائز ہے. وہ ایجاب کلی کا دعویٰ کرے تو ذہن میں رکھیں یہ معارضہ بن سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ جب ایجاب کلی کو اس نے دعویٰ کیا, اب آپ اس کے رد کے لیے سلب کلی کی بات کر سکتے ہیں, سلب جزئی کی. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایجاب کلی کے نقیض ہے سلب جزئی. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہیں گے ایسا توجہ رکھنا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مفردات ہیں اس چیز کا افادہ نہیں کرتے, مجموع جس کا افادہ کرتا ہے, اور اس کا انکار نہیں کرے گا مگر مقابل. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ اس کی مثال انہوں نے پیش کر دی. آپ دیکھیں چند بالوں سے مل کر ایک رسی بنے. ایک بال تھوڑا سا کھینچے ٹوٹ گیا, دوسرا کھینچے ٹوٹ گیا, تیسرا کھینچے ٹوٹ گیا, چوتھا کھینچے ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جی 100 بالوں کو ملا کر رسی بنائیں. آپ دونوں بندے پورے زور کے ساتھ ایک ادھر کھینچے ادھر کھینچے, نہیں ٹوٹے گی. آپ غور کریں کہ ان رسیوں کے ذریعے کیا ہے, وہ ٹرک باندھ کے کھینچے جاتے ہیں, بڑے بڑے ٹرالر جو ہے نا وہ باندھ کے کھینچے جاتے ہیں رسی کے ذریعے. حالانکہ اس کا ایک دھاگا وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ ایسے بالکل آسانی کے ساتھ اس کو توڑ لیتے ہو. ایک ہاتھ میں رکھ کے جو نا اسی انگلی کے ساتھ لپیٹ کے اس کو ضرورت ادھر ہی ٹوٹ جائے گا, 2 ہاتھوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر دھاگے کی کیفیت ہے. لیکن کیا ہے, اس کا جو مجموع جس کا افادہ کر رہا ہے, کل واحد اس کا افادہ نہیں کر رہا. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ کل واحد جس کا افادہ کر رہا ہے, یعنی مجموع سے جو چیز حاصل ہے وہ کل واحد سے وہ حاصل نہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے, توجہ رکھو, ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مجموع سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو کل واحد سے حاصل نہیں ہوتی. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے, تو اب بات پہ دھیان دو. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی زن کو زن سے ملاؤ تو زن کا افادہ ہوتا ہے. اس نے ایجاب کلی کا افادہ کیا, وہ دعویٰ کیا. ہم نے کہا نہیں, تمہاری بات جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضعیف کو ضعیف سے ملا کر کبھی حاصل ہو جاتا ہے, کمزور کو کمزور سے ملا کر طاقتور حاصل ہو جاتا ہے. تو ہم نے
اس نے ایجاب کلی کا دعویٰ کیا، ہم نے سلب جزئی کا دعویٰ کیا. جی یہ یوں کہیں کہ اس نے اس کی بات کو سلب کلی مانتے ہو، اپنی بات کو ایجاب کلی بنا، ایجاب جزئی بنا. بات سمجھ رہے ہو؟ مقصد یہ کہنے کا کہ اس کے دعویٰ میں معارض کی گفتگو میں کلیت ہے. ایجابی بناؤ یا سلبی بناؤ. ہم نے اس کے مقابلے میں سلب جزئی کو، ایجاب جزئی کو، ہم نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. ہمارا سلب جزئی ثابت ہو، اس کا ایجاب کلی باطل، ہمارا ایجاب جزئی ثابت ہو، اس کا سلب کلی باطل. اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. حاصل گفتگو یہ ہے، اس نے کہا کہ زن سے ملاؤ تو زن ہی حاصل ہوتا ہے، یقین کیسے حاصل ہوگا؟ ہم نے کہا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مفردات سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو مجموع سے ہو جاتی ہے. ہر ایک خبر زن کی مفید ہے، لیکن بالمجموع کیا ہے وہ یقین قطعی کی مفید ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے. وہ مثال دے دی، جیسے حبل مؤلف من الشعرات، اس کی قوت کو دیکھ لیں. بالوں کی جو قوت ہے وہ بالکل کمزور ہے، لیکن جو مجموعی طور پر وہ رسی ہے، اس کا بہت بڑی طاقت ہے اس کی. بات سمجھے ہو نہیں؟ ہم کہیں گے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، یہ اعتراض تھا ربما، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. تو بات یہ کہ یہ ربما بعض اوقات ایسے ہونے سے آپ کا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے معارض کا کیا رد. معارض کا جو دعویٰ ہے وہ کلیت کا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ معارض کا دعویٰ کلیت کا ہے، اس لیے ہم اس کے مقابل جزیہ رکھیں گے تو اس کی بات باطل ہو جائے گی. اب ہماری بات جو پہلے بیان ہوئی وہ سالم المعارضہ ہو جائے گی. پتہ نہیں بات سمجھے ہو نہیں؟ یہ ربما کا نا، ربما برائے تقلیل ہو، برائے تکسیر ہو، ہے جزیہ، کلیہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ربما برائے تکسیر ہے، برائے تقلیل ہے، اس میں اختلاف ہے. یعنی وہ وضع کے اعتبار سے کس کے لیے استعمال میں یہ اختلاف ہے اس میں. لیکن آپ یہاں برائے تکسیر بنائیں، برائے تقلیل بنائیں، بنے گا جزیہ، کلیہ نہیں بنتا. جب کلیہ نہیں بنتا تو پھر جب تک کلیت نہیں ہوگی تو آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہم اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کر رہے، ہم معارض نے جو معارضہ کیا اس کا ابطال کر رہے ہیں. اس کا دعویٰ کلیت کا ہے، اس کے مقابل جزیہ جو ہے اس کی نقیض بن جائے. بعض اوقات اجتماع سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو انفراد سے نہیں ہوتی، جیسے رسی کی قوت جو مرکب ہو بالوں سے، وہ جو ہے یہ پہلے مقام پر اعتراض تھا. اس نے کہا وہ موجب للعلم، موجب علم ہے. اس نے کہا موجب یقین کیسے ہو سکتی ہے؟ بات ہو سمجھے بات. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے کہا اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، بدیہی ہے. اس پر اعتراض یہ ہے کہ علم ضروری میں ضروری اور ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا. ایک چیز، پھر ضروریات میں اختلاف نہیں ہوتا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ موجب علم ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ضروری اور ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا، ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا. سمجھے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو خبر متواتر سے حاصل ہو رہا ہے وہ، اور الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہے، کل جز سے بڑا ہے، یہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کل جز سے بڑا ہے، یہ ضروری ہے، بدیہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھئی سکندر رومی کا وجود تھا، سکندر رومی موجود تھا، ایک بادشاہ ہوا سکندر نام کا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں خبر متواتر کے ذریعے پتہ چلا. اب ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ دونوں میں تفاوت ہے. دونوں میں تفاوت ہے. تو بات یہ کہ اگر ضروری ہے تو تفاوت کیوں ہے؟ ضروری اور ضروری میں تفاوت تو نہیں ہوتا. یہ تفاوت بتا رہا ہے کہ الکل اعظم من الجز، یہ تو ضروری ہے. تو پھر سکندر رومی کے وجود کا جو علم ہے یہ ضروریات سے نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بات سمجھے؟ رہی بات اختلاف کی، ضروری میں اختلاف بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر کتنے جھگڑے پائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید علم ہی نہیں ہے. بعض مفید علم مانتے ہیں، مفید علم ضروری نہیں مانتے. اختلاف تو ہے نا، اختلاف دلیل ہے اس بات کی کہ علم ضروری نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یعنی
دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، بدیہی ہے، نظری استدلالی نہیں ہے. تو اس پر پہلا اعتراض کہ ضروری اور ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر الکل اعظم من الجزء یہ تو ضروری ہے، اس میں اور وجود اسکندر میں تفاوت ہے. جب تفاوت ہے تو ماننا پڑے گا یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. نیز ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا، اس کے اندر اختلاف ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ مانا کریں. تو اگر کہا جائے ضروریات نہیں واقع ہوتا ان میں تفاوت اور اختلاف، حالانکہ ہم پاتے ہیں علم واحد کے نصف الاثنین ہونے کا. یہ جو علم ہے یہ کیا؟ یہ اقوا ہے اسکندر کے وجود کے علم سے. اسکندر کے وجود کا علم جو ہے وہ ضعیف ہے، اور الواحد نصف الاثنین یہ علم قوی ہے. جب یہ علم قوی ہے تو اب یہ علامت ہے کس بات کی کہ الواحد نصف الاثنین یہ تو علم ضروری ہے، تو وجود اسکندر کا علم یہ ضروری نہیں ہو سکتا ورنہ تفاوت نہ ہوتا. اور متواتر ہے تحقیق انکار کیا اس کے افادہ علم کا فقہاء کی جو جماعت نے. یہ سومانیہ ان کی یہ نسبت ہے سومنات کی جانب. وہاں پر کچھ جو سومنات کے مندر سے متعلقین ہے ان سرے سے اس کے علم افادہ علم کے انکاری، برہمن اس کے افادہ علم کے انکاری. ٹھیک ہے، جیسے سمنی اور براہمہ یہ اعتراض سمجھے ہو نہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے کہہ رہے کہ یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. توجہ ہے نہیں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے یہ بات نہیں ہے. یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی؟ ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا. شاعر نے کہا نہیں، یہ بات بھی ہمیں تسلیم نہیں ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ معنی وارد کر دیا. اس نے کیا کہا؟ ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا، یعنی معنی وارد کر دی. لا نسلم ذالک کا تفاوت ہوتا ہے. اس نے کہا ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا. اس نے کہا ہوتا ہے. یہ بات کہاں سے آپ نے نکالی بھائی ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا؟ بات سمجھے؟ بات ہے یہ معنی وارد کر. آگے وضاحت ہے اس کی، لیکن اس کی بات پر معنی وارد کیا کہ لا نسلم ذالک. بات سمجھے ہو؟ تو اب اس نے کہا ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے تفاوت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. بات سمجھے؟ تفاوت کے اسباب ہے یہ بعض انہوں نے بیان کی. بھائی علف و عادت ہے، ممارست ہے. دیکھیں نا کچھ چیزیں آپ کو معلوف ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں، آپ مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، ابھی طالب علم ہیں، ابھی مرفوع منصوب مجرور یہ بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ ان کا تصور آپ کے لیے بدیہی ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ نے کسی بندے نے جو ہے نا فیلڈ چھوڑ دی، 50 سال گزر گئے، یہی بدیہی اس کے لیے وہ سوچ کے اس کو سوچنا پڑ جائے گا. فرق پڑا نہیں پڑا؟ ٹھیک ہے نا. یا علف و عادت تھی، ممارست تھی، چھوٹ گئی، فرق پڑ گیا. سمجھے بات کو؟ تو مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ علف و عادت اور ممارست بدلنے سے، تبدیل ہونے سے علوم کی کیفیت بدل جاتی ہے. سمجھے بات کو؟ جب ایک کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، جس درجے میں آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ سے پوچھیں آپ کے درجے میں کون کون سی کتابیں ہیں، آپ فوراً بتا دیں گے. آپ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد اس درجے کی کون سی کتابیں ہیں آپ پھر بھی بتا دیں گے، لیکن تھوڑا سوچنا پڑے گا. فرق پڑا نہیں پڑا؟ علف و عادت اور ممارست کا فرق ہے. لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا ضروری میں فرق نہیں ہوتا، تفاوت ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے ذہن میں آنا. سمجھے بات کو؟ ذہن میں بات جو ہے وہ کھٹک نہیں رہی، اچھا پہنچی تو اس کے بعد اس کا تصور بدیہی ہو گیا. بات ہے ہی ذہن میں ایک چیز کے ساتھ آپ کا لگاتار تعلق ہے، اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے، کچھ اس میں دوری ہو جائے تو کیفیت بدل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ممنوع ہے، بلکہ کبھی متفاوت ہوتی ہیں ضروری کی انواع علف اور عادت اور ممارست میں تفاوت کے واسطہ سے. ٹھیک ہے. اور ذہن میں تصور، یہ تصورات اطراف احکام کا تصور. دیکھیں نا یہ حکم بدیہی ہے. آپ نے کہا جی عرفان بیٹھا ہے، یہ بدیہی بات ہے. اب عرفان کے بجائے آپ نے اس کا کوئی اور نام لے لیا. بیٹے کا نام انس ہے نا، ابو انس بیٹھا ہے،
جی ابھی ساتھ والے ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انس کون ہے، عرفان تو جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کی شادی بھی ہے. جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی سر. تو اب اس کے لیے بات بدیہی ہے، جی لیکن تصور موضوع کیا ہے وہ نظری تھا. جی اب تصور موضوع نظری ہونے کی وجہ سے اس کو تھوڑی دشواری بن گئی. جی وہ پوچھے گا ابو انس کون ہے، کہا بھائی یہ ہے عرفان ہے. جی یہ جب کہا تو اب اس کے لیے بات آسان ہو گئی. جی جی اب اس یہ تھا بدیہی، جی. لیکن موضوع کا تصور اس میں تھی، دشواری تھی اس کو. جی بات سمجھے نہیں؟ جی سر. تو بدیہی میں فرق ہو جاتا ہے، ضروری میں تفاوت ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا. جی سمجھے؟ جی. اور احکام کے اطراف کا تصورات. اچھا رہی بات آپ کی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف کرنے والے کرتے ہیں، مقابرتاً کرتے ہیں، اناداً کرتے ہیں. جی جی بات سمجھے؟ جی. اسقاط خصم کے لیے کریں تو مقابرہ ہے جی اور مجادلہ ہے، ٹھیک ہے. اور لال اسقاط الخصم کریں، شور شرابے کے لیے کریں تو مقابرہ ہے، اناد ہے. جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی سر. ما قبل میں بیان ہو چکا سوفسطائیوں کا، وہ تمام تر ضروریات پہ اختلاف کرتے ہیں. جی اب ضروریات کی نفی کر دیں، جی ضروریات کی نفی نہیں ہو سکتی. جی. سو ماننا پڑے گا کہ یہ بات آپ کی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بدیہی میں اور ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا، مانا کریں. اور کبھی اختلاف ہوتا ہے بدیہی میں مقابرتاً اور اناداً، جیسے سوفسطائی تمام تر ضروریات میں. بات سمجھے؟ جی. ٹھیک.